اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اس لیے 7 آیات کہلاتی ہے۔ اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو ایسی سورت دی جس کی 7 آیتیں ہیں اور بہت بڑا قرآن ہے وہ، یعنی قرآن کا خلاصہ ہے۔ سبعا من المثانی کیوں فرمایا؟ اس کی 10 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ مثانی کے معنی ہے اجر عظیم، دوہرا اجر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، مرتم بمکہ و مرتم بالمدینۃ المنورہ، لیکن یہ امام مجاہد کا قول ہے، اور مفسرین کہتے ہیں کہ لا یصح حتی عد من حفواتی، ناپسندیدہ قول ہے۔ 2 دفعہ کا کیا مطلب ہے نازل ہونا؟ سورت تو 1 دفعہ نازل ہوتی ہے۔ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں احکام مرتب ہو رہے تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ اس شان سے پڑھی اور پڑھوائی، فَكَأَنَّهَا نَزَلَتْ، جیسے آج نازل ہوئی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جب حضرت ابوبکر نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول کی آیتیں پڑھی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج نازل ہوئی۔ یہ قرابت قریبہ اور التصاق شدید کی وجہ سے ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ سبعا من المثانی، یعنی ہر نماز میں فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت۔ چوتھا قول یہ ہے کہ سبعا من المثانی کے معنی یہ ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو نماز کی 2 رکعتوں میں پڑھنا ضروری ہے، کا مذہب الحنفیہ۔ اولین میں ضروری ہے، اخرین میں تو اختیار ہے۔ ہدایہ میں ہے انشاء قرأ و انشاء سبح و انشاء سکت۔ پانچواں قول یہ ہے، یہ چھٹا ہو گیا، کہ ہر سورت کے ساتھ اس کا ملاپ مناسب ہے۔ آپ سورت یاسین پڑھنا چاہتے ہیں، شروع میں فاتحہ پڑھ لیں۔ ہمارے استاذ مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح آپ لکڑیوں پہ مٹی کا تیل اور پیٹرول ڈالتے ہیں نا، وہ جلدی جلنا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی عمل کو تیز کرنے کے لیے سورت فاتحہ پڑھنا ہے، اس سے عمل گرم ہو جاتا ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ سبعا من المثانی لأنها تقرأ في الصلاة وتدعى في الدعوات، نماز میں بھی ضروری ہے اور دعا کے آداب میں سے بھی ہے۔ ساتواں قول یہ ہے کہ لأنها تشفی من الامراض وتنجو من الکرب، دنیا کے بیماریوں سے اور آخرت کی تکلیفوں سے نجات دلانے والی ہے۔ اس میں واقعات احادیث کے موجود ہیں۔